الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 8ویں سورت سورہ الانفال کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم قرآن حکیم کے جس باب میں ہیں وہ قرآن حکیم کا دوسرا باب ہے۔ جیسا کہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ بغرض تفہیم قرآن حکیم کو 7 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر پہلا باب جو کہ 5 صورتوں پر مشتمل تھا، یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک، جس کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے، اور دوسرا باب یہ 4 صورتوں پر مشتمل ہے، جس کا کہ آغاز سورہ الانعام سے ہوتا ہے، اور یہ اس اعتبار سے بڑا متوازن باب ہے کہ اس میں 2 ہی صورتیں مکی ہیں اور 2 صورتیں مدنی ہیں۔ وہ دونوں مکی صورتیں سورہ الانعام اور سورہ اعراف کا مطالعہ ہم سابقہ نشست میں مکمل کر چکے۔ اب ہم 2 مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے، جس میں یہ پہلی صورت سورہ الانفال ہے اور پھر اس کے بعد دوسری صورت سورہ توبہ۔ اس بات کا موضوع جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری دینونت یعنی جزا و سزا کا بیان۔ یعنی یہ اصلاً قریش پر اتمام حجت کا باب ہے۔ یعنی پہلا باب در حقیقت اہل کتاب پر اتمام حجت کا باب تھا، اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو شریعت کے احکامات اور ان کے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات دیے گئے تھے۔ لیکن یہ دوسرا باب یہ اصلاً قریش مشرکین مکہ پر اتمام حجت کا باب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ترتیب سے ان 4 صورتوں میں ان پر اتمام حجت کیا۔ پہلی صورت سورہ الانعام میں قریش کو توحید کی بھرپور دعوت دی گئی، اور انہوں نے جو اپنا من گھڑت دین ایجاد کر لیا تھا اس کی پرزور مذمت کی گئی، اور شرک سے باز رہنے کی انہیں تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد دوسری صورت سورہ الاعراف میں ان کو تذکیر مختلف انبیاء اور رسول کے واقعات کے ذریعے سے کرائی گئی، جس کو میں نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں کہا تھا کہ انہیں تذکیر بایام اللہ کے انداز سے کرائی گئی۔ یعنی مختلف انبیاء اور رسولوں کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس بات کو بیان کیا کہ یہ انبیاء اور رسول اپنے جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، تو جن لوگوں نے ان کا انکار کر دیا جان بوجھ کر، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسول کا اقرار کیا، ان پر ایمان لائے اور اس دین حق کو قبول کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو غلبہ عطا کیا۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری دینونت جزا و سزا کا بیان اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بیان کیا کہ جو سابقہ قوم کو درپیش ہوا۔ لہذا ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ کیوں نچنت ہو گئے ہیں، کیوں بے خوف ہو گئے ہیں کہ اب ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو کہ سابقہ رسولوں کے مخاطبین نے اختیار کی تھی، تو ان پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ویسے ہی آئے گا۔ وہ بھی اسی طریقے سے نیست و نابود کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، جیسا کہ سابقہ رسولوں کے مخاطبین ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے، ان کی قوم کے لوگوں نے اگر انہیں بحیثیت مجموعی ان کا انکار کر دیا تو طوفان نوح کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد کا ساتھ یہی معاملہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور تمام انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر کے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اندر کوئی سرخاک کا پر نہیں لگا ہوا کہ تم اگر اپنے اس رسول کا انکار کر دو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ لہذا پھر جو اگلی 2 صورت ہے سورہ الانفال اور سورہ توبہ، یہ اصل میں عذاب کی ہی صورت ہے۔ سورہ انفال یہ غزوہ بدر کے معان بعد نازل ہوئی، اور اس میں اصل میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر در حقیقت مشرکین مکہ پر عذاب کا پہلا کوڑا ہے جو کہ برسا۔
یعنی قریش کے 70 بڑے بڑے سردار بدر کے مقام پر آ گئے اور وہ وہیں پر مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، تو لہذا یہ عذاب کا پہلا کوڑا ان پر برسا۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ در حقیقت اس جزا و سزا کا آخری بیان ہے، اس دنونت کا آخری بیان ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کو بطور دین اختیار کر رکھا ہے، ان مشرکوں کو تم جہاں پاؤ اور قتل کر دو۔ تو لہذا ان پر عذاب کا پہلا کوڑا سورہ انفال میں بیان ہوا، اور ان پر عذاب کا فائنل اور آخری کوڑے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کیا۔ اس طرح سے یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، اور اس طریقے سے اس باب کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ پر، قریش پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے اتمام حجت کیا ان چاروں صورتوں میں۔ لہذا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ انفال کا موضوع غزوہ بدر پر ایک جامع تبصرہ ہے، اور یہ غزوہ بدر کے بعد ہی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس میں جو تمہیں فتح نصیب ہوئی، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے نصیب ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسی قانون اتمام حجت کا مظہر ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد ان قریش کے لوگوں پر عذاب کا پہلا کوڑا برسایا۔ تو آئیے کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پہلی آیت میں کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ یعنی غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ پہلا مارکہ تھا، اس مارکے میں ایک معاملہ مال غنیمت کا پیدا ہو گیا۔ یعنی اس سے پہلے جو جنگیں عربوں میں ہوا کرتی تھی، اس میں یہ عام دستور تھا کہ مجاہدین میں سے، یعنی جنگ کرنے والوں میں سے جو لوگ بھی مال غنیمت جتنا جیت جاتے، جتنا حاصل کر لیتے تھے، جتنا لوٹ لیتے تھے، وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی جن لوگوں نے مال غنیمت کو حاصل کیا، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ سارے کا سارا مال غنیمت انہی کے لیے ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ کسی دوسرے معاملات میں منہمک تھے، کسی انتظامی امور میں وہ مصروف تھے، ظاہر وہ مال غنیمت حاصل نہیں کر سکے، ان کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ اس کے اندر ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ معاملہ ایک طریقے سے تنازع کا پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں ہی اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ انفال نفل کی جمع ہے، یعنی نفل اضافی شے کو کہتے ہیں۔ جنگ میں در حقیقت یہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یہ اصل مطلوب و مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اصل و مطلوب و مقصود تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ یہ مال غنیمت بطور نفل انہیں حاصل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو انفال کہا گیا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ سب اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی یہ جنگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جنگ تھی، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ نے لڑی ہے، اس کے قانون اتمام حجت کے تحت ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس مال غنیمت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، صاف صاف بتا دیا گیا، یہ سب اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں چل کر جہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس مال غنیمت کا ایک قانون بھی بیان کر دیا، وہ اسی وقت ہم جا کر پڑھیں گے۔ لیکن پہلے تو اچھی طرح بیان کر دیا گیا کہ اس مال غنیمت میں تمہارا کوئی حق نہیں، حصہ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے کہ یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تھی، اور تمہیں جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ تو اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس معاملے میں کوئی نزع پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملے میں اصلاح کر لو، ٹھیک کر لو آپس کے تعلقات کو، اگر اس وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو باہم اصلاح کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اگر تم واقعی مومن ہو، اگر اہل ایمان ہو، مومن ہو، ایمان لے کر آئے ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ مال غنیمت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ پھر چونکہ اہل ایمان کا تذکرہ ہوا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اہل ایمان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کو بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جان لو کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی پہلی علامت ہے جو کہ بیان ہوئی. اس کے بعد سے بیان ہوا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور دوسری علامت کہ جب ان پر اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ربی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ان کا کل بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے. مزید بیان ہوا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے ان کو رزق میں سے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ ان کی چوتھی علامت بیان ہوئی. یعنی ابتدا میں تو ان کی کیفیات کا تذکرہ ہوا کہ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سے ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے اور ان کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے. اب ایمان کے عملی مظہر کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یعنی عمل میں نماز ان کی زندگی کا مرکز و محور ہوتا ہے اور وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی کے عملی مظاہر کا تذکرہ کیا، وہ جو کہ اہل ایمان ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہے وہ در حقیقت حقیقی مومن. مومن کو دیکھنا ہے، اہل ایمان کو دیکھنا ہے تو یہ صفات جن کے اندر موجود ہوں تو جان لو کہ اصل میں حقیقی مومن تو یہ ہیں. انہی حقیقی مومنوں کی صفات کا دوسرا رخ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. کہ وہ لوگ پھر جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی تو در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل ایمان ہیں. حقیقی مومن تو در حقیقت یہ ہیں. تو اس صورت کی ابتدا میں اور اس صورت کی بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بڑی خوبصورت اور جامع تعریف بیان کر دی کہ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو جان لو کہ مومن تو ان صفات کا حامل ہوتا ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرہ. ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ کے رب کے پاس ایسے اہل ایمان کے درجات ہیں جو کہ بلند ہیں. ومغفرہ، اور ان کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم، اور بہت عمدہ اور پاکیزہ اور عزت والا ان کے لیے رزق تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے. یہ 4 آیت تو گویا کہ تمہید کی نوعیت کی تھی. اب اس کے بعد سے یہاں سے آگے غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے. غزوہ بدر جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے صرف 2 ہی سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینے میں اپنی ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کا آغاز کر دیا تو قریش کو اس بات کی تشویش لاحق ہونا شروع ہوئی جیسے ہی ان کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی اور استحکام کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی. قریش نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ حکومت مدینے میں مستحکم ہو. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ ان کی جو ایک تجارتی شاہراہ تھی مکے سے شام کی طرف، جس میں وہ گرمی کے موسم میں وہ سفر کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ سورہ قریش میں ہی آتا ہے کہ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کے مانوس ہو جانے کے سبب، کس چیز کے مانوس ہو جانے کے سبب؟ گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس ہو جانے کے سبب. یعنی وہ ایک سفر چونکہ گرمی میں کیا کرتے تھے شام کے جانب اور ایک سفر سردی میں کیا کرتے تھے یمن کی جانب. تو ان کی یہ جو شام والی تجارتی شاہراہ تھی اس کے بارے میں انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہی. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس حکومت کو جو کہ مدینے میں پروان چڑھ رہی ہے اس کو مستحکم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے. وہ ان کے خلاف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کے لیے مختلف بہانے تراش رہے تھے. کہ اسی اسنا میں حضرت ابو سفیان کا ایک قافلہ، یعنی ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ایک تجارتی قافلہ جو کہ مکے سے شام کی طرف روانہ ہوا اور جب شام سے وہ واپس آنے لگا تو مال تجارت سے بھرا تھا. انہیں اس بات کا خطرہ بھی لاحق ہوا کہ شاید مدینے کے لوگ اس قافلے کو تنگ کریں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. لہذا انہوں نے
مکے میں سرداران قریش کو یہ خط بھی لکھ کر بھیجا، اپنا یہ پیغام بھی دیا کہ ہمیں اس سلسلے میں مدد کی جائے. اور قریش کے لوگوں کو بھی در حقیقت ایک موقع مل گیا کہ اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے پر کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ مدینے کے لوگ یہ مسلمان اس تجارتی قافلے پر حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی پھر ایک لشکر تیار کیا کہ ہم اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. لہذا وہ وہاں سے آئے بدر کے مقام کی طرف، اور اس بہانے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کو اسی وقت ختم کر دیں، کہ یہ بالکل ابتدائی دور ہے، اسی وقت ہم مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں. تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دے دی، اور خواب میں اس بات کو بیان کیا کہ ان دو قافلوں میں سے ایک قافلے پر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور فتح نصیب کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور اپنے ساتھیوں کے مورال کا امتحان لینے کے لیے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ یہ دو قافلے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک پر اللہ تبارک تعالیٰ تو ضرور تمہیں فتح نصیب کرے گا. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے جائیں، یا یہ ظاہر ہے آپ سے بعید تھی یہ بات. آپ ظاہر ہے اس قافلے کی سرکوبی کرنا چاہتے تھے، اس لشکر کی سرکوبی کرنا چاہتے تھے جو جنگ کے لیے بدر کے مقام پر آ رہا تھا. لیکن ساتھیوں کی ایمانی کیفیت اور ان کے جذبات کو جانچنے کے لیے آپ نے یہ آپشن رکھا کہ ان دو قافلوں میں سے، ان دو لشکروں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک پر تمہیں لازماً فتح نصیب کر دے گا. جو اہل ایمان تھے اور زیادہ تر لوگ وہی تھے، انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا اور شہادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ جس طرف بھی لے کر کے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، لہذا ہمیں اسی قافلے کی سرکوبی کرنی چاہیے، اسی لشکر کی سرکوبی کرنی چاہیے جو بدر کی طرف آ رہا ہے، جو قریش جو لشکر تیار کر کے لے کے آ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے. لیکن کچھ جو کمزور ایمان لوگ تھے ان کی یہ کیفیت واضح ہو گئی اور ان کی کیفیت یہ معلوم ہو گئی. انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمیں اس لشکر کی طرف جانا چاہیے کہ جو کہ مال تجارت سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تاکہ ہم مال تجارت حاصل کر لیں. اس سے جو ہے وہ ان کی کچھ کمزور ایمانی بھی واضح ہو گئی. لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا فیصلہ کیا اور یہی آپ کو کرنا بھی تھا، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو یہی اشارہ تھا کہ آپ کو جب فتح اگر نصیب ہوگی ایک قافلے پر تو اس لشکر کی سرکوبی کی جائے جو کہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے مکے سے چل پڑا ہے. تو آگے پھر اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے. آگے بیان ہوگا اس کا کہ ایحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان کا ایک گروہ تو اس معاملے میں بڑا ناخوش تھا، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ اس قافلے کی طرف جائے. وہ جو کہ کمزور ایمان تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں جبکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ انما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ گویا کہ اس طرف ہانکے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. وهم ینظرون، اور جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کے اندر موت کی غشی طاری ہو گئی، وہ موت سے ڈرنے لگ گئے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو بھی اے مسلمانوں یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح نصیب کرے گا. انہا لکم، ایک تمہارے لیے ضرور ہوگا، دو گروہ میں سے ایک انہا لکم تمہارے لیے ہو جائے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا بھی نہ چبھے وہ تمہارے لیے ہو جائے. یعنی تم اس قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے کہ جس میں کوئی تمہیں تکلیف نہ ہو اور مال غنیمت ہی حاصل ہو جائے، تو تم اس کی طرف جانا چاہتے تھے، یہ تمہاری خواہش تھی. لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ حق کا حق ہونا اپنے کلمات سے ثابت کر دے، حق کا حق ہونا واضح کر دے، ثابت کر دے. اللہ تعالیٰ حق کا غلبہ چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مقابلہ کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا
اور اس طرح سے حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے۔ کفار آ رہے ہیں بڑے دندناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کو کاٹ دینا چاہتا ہے۔ جبکہ تمہارا معاملہ کیا ہوا، یعنی تم میں سے بعض لوگوں کا یہ معاملہ کیا ہوا کہ وہ اس لشکر کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ جس سے پھر ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور وہ آرام سے وہ ان سے مال غنیمت کو بھی لوٹ لیں اور وہاں پر وہ فتح حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کے پیش نظر تو کچھ اور ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اللہ تعالیٰ ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ یعنی مجرم تو ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کے باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تو واضح کر دینا چاہتا ہے، اس کو کھول کر رکھ دینا چاہتا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی ظاہر تمہاری طاقت کم تھی، تم صرف 313 تھے اور وہ 1000 کا لشکر تھا، کیل کاٹوں سے لیس تھا، تمہارے پاس سامان ہر بھی بہت کم تھا، تم نے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ فاستجاب لکم، اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے سے جو کہ آئیں گے تمہارے پاس لگاتار، جو لگاتار 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے پہنچتے رہیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر ایک بشارت، ایک خوشخبری، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتے بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور تمہاری بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ تاکہ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے مدد کا سارا معاملہ، مدد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، عزیز ہے، زبردست ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یعنی جنگ کا معاملہ تھا لیکن اس سے ایک رات پہلے عین میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے تم کو نیند طاری کر دی تاکہ تم فریش ہو جاؤ، امانۃ منہ، تاکہ تم کو اس کے ذریعے سے تسکین حاصل ہو۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی بارش بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تم پر پانی بھی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لو، روحانی بالیدگی اور پاکیزی حاصل کرو۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی تمام ناپاکیاں تم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ رجس کو، گندگی کو تم سے دور کر دے، یعنی تم کو ایک رات پہلے نیند بھی طاری ہو گئی، یعنی جنگ کی حالت میں، میدان جنگ بھلا کس کو نیند آتی ہے اگر اگلے دن جنگ درپیش ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو کیا ہم نے تم پر احسان کیا کہ ایک رات پہلے تم آرام سے سوئے بھی، اور اس کے بعد پھر بارش کے ذریعے سے تمہیں وہ پانی میسر ہوا، اس کے روحانی فوائد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ تاکہ تم اس سے فریش ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ اور شیطان کی تمام گندگی سے دور ہو جاؤ، اس کے وسوسے سے دور ہو جاؤ۔ اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہیں اس نے جو سلا دیا وہ اس لیے سلایا کہ تاکہ تمہارے دل کو وہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اور جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، تو تم اہل ایمان کے قدموں کو جما کے رکھنا۔ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان کی گردنوں کو مارنا، ان کی گردنیں اڑانا، جب تمہارا روب ان پر طاری ہو جائے گا تو آسانی سے تم ان کی گردنیں اڑا سکتے ہو، تو لہٰذا ان کی گردنیں مارو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی،
وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن گئے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. یعنی یہ در حقیقت کیوں ہو رہا ہے معاملہ؟ اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، رسول کا انکار کیا، حق ان کے سامنے آ گیا، اتمام حجت ہو گیا اور انہوں نے انکار کیا، تو لہٰذا اب ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو دنیا میں سزا دی جائے، جیسا کہ سابقہ قوم کے ساتھ ہوا، سابقہ رسولوں کے ساتھ ہوا. تو لہٰذا اب ان کی بھی یہی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم، تو یہی ہے تمہاری سزا. فذوقوا، تو پس چکھو اپنی سزا کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں. یعنی دنیا کی یہ فوری سزا ہے اور کہ تم یہاں مغلوب ہو گئے، قتل کر دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تم بچ نہیں پاؤ گے. وہاں پر عذاب جہنم کا اور آگ کی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تمہاری ملاقات ہو، تمہاری جب مٹ بھیڑ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کافروں سے حالت جنگ میں، تو فلا تولوہم الادبار، تو دیکھو تم پیٹ پھیر کر مت بھاگ جانا، ہرگز جنگ سے منہ مت موڑنا، جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. وَمَن يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، تو جو کوئی بھی اس دن اپنا پیٹ پھیرے گا، جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، ہاں قتال کے لیے، جنگ کے لیے کوئی چال ہو، کسی چال کے تحت وہ پیچھے جا رہا ہو، پیٹ موڑ کر جا رہا ہو، کوئی گھات کے لیے گھات لگانا ہو، اس کے لیے کوئی پیٹ موڑ کر جا رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، اور یا یہ ہے کہ کسی اپنی جماعت، کسی اپنی گروہ سے اس کو جا کے ملنا ہو، تو یہ تو صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی جنگی تدبیر کے لیے پیٹ پھیرنا ہو تو پھیرا جا سکتا ہے. لیکن ویسے اگر تم جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، پیٹ پھیرنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا وہ شخص، اور اس کا پھر ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی یہ جو جنگ کا معاملہ ہوا تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اللہ نے اپنی جو فرشتوں کی کمک بھیجی تھی انہوں نے ان کو قتل کیا. یہ تو تمہارے صرف ہاتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مٹھی بھر خاک پھینکی تھی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے پھینکی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور شہت الوجوہ جو کہ ایک لعنت کا کلمہ تھا ان کی طرف پھینکا، اور یہ سارے کے سارے خاک ان کی آنکھوں میں ایسی جا کے پڑی، سب کی آنکھوں میں، کہ وہ آنکھیں مسلنے لگ گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے پسپائی اختیار کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو مٹھی بھر خاک پھینکی تھی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ مومنوں کو اچھا انعام اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے عطا کرے. ان اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، تو یہ معاملہ ہوا، یہ جو کچھ ہوا یہ سب تمہارے سامنے ہے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو کافروں کے چال کو، ان کی تمام سازشوں کو برباد کر دینے والا ہے، بیکار کر دینے والا ہے، ضائع کر دینے والا ہے کافروں کی چال کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، پھر انہیں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کافروں کو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا. وَإِن تَنْتَهُوا، اور پھر انہیں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ابھی بھی باز آ جاؤ، یعنی فیصلہ آ چکا کہ دیکھو تم ہزاروں کی تعداد میں تمہارا لشکر تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ فتح ہمیں ہی نصیب ہوگی، تمہیں یقین تھا کہ آج تو مسلمانوں کے لشکر کو ہم تہہ تیغ کر دیں گے اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آج ہم الگ کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو فتح کس کو نصیب ہوئی. تم اگر فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا. لیکن پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر ابھی بھی تم باز آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کی روش اختیار کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن تم اگر وہی روش اختیار کرو گے، اسی سے طرح انکار پر اڑے رہو گے اور مخالفت پر ہی رہو گے تو نعود، پھر ہم بھی یہی کریں گے.
ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور کچھ کام نہیں آئے گا تم سے تمہارا یہ جتھا کچھ بھی، تمہاری یہ جمعیت، یہ تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. تم خواہ کتنی بھی بڑی جمعیت کو جمع کر لو، اللہ کے مقابلے میں تم کبھی بھی جیت نہیں سکتے، اللہ کو تم کبھی ہرا نہیں سکتے. تمہاری کوئی جمعیت کچھ کام نہیں آئے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی ہی کثیر جمعیت کیوں نہ ہو، کیسی بھی جمعیت ہو وہ تمہارے خود کام نہیں آئے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ایمان والوں کا ہی پشت پناہ ہے، تمہیں ہر حال میں شکست نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.